کہ حقیقت یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح آپ اللہ کے ولی تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں لندن میں موجود تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک رات میں اپنے کمپاؤنڈ میں موجود تھا، سو رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمپاؤنڈ میں اچانک روشنی ہو گئی۔ میری جیسی آنکھ کھلی، میں اٹھ کے بیٹھا تو سامنے ایک نورانی صورت والے بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے محمد علی جناح، میں تمہارا نبی ہوں اور میرا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو تمہارے کاندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، تم برے صغیر جاؤ، مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کے لیے جا کے ملک بناؤ، ہم تمہاری پشت پناہی کریں گے۔ اور علماء کرام نے جو جانیں دی ہیں، اس طرح جانیں دی ہیں کہ توپ کے سامنے رسی سے باندھ کے توپ کا گولہ چھوڑ دیا جاتا تھا، جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے تھے۔ حضرت علامہ فضلیہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام گزرے، آپ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ اب انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ آپ یہ فتویٰ اپنا واپس لے لیجیے ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا فتویٰ واپس نہیں لوں گا، آپ کو جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے، پانی کڑوا ہے اور جانے کے بعد جلد کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح سانپ کی کیچلی اترتی ہے نا، اس طرح انسان کی کھال اترنا شروع۔ خواتین نے جو جانیں دی ہیں، تقریباً 80,000 عفت ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کے نذرانے دیے پاکستان بنانے کے لیے۔ یہ وہ تعداد ہے جو سکھوں نے اور ہندوؤں نے لکھی ہے کہ ہم نے یہ کیا، اور اصل ایکچول تعداد نہ جانے کیا ہوگی۔ بلکہ اتنا تک ہوتا تھا، اتنا جو شریف اور پاکیزہ گھرانے ہوتے تھے، ان کی مائیں اور بہنیں جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ گاؤں میں دھاوا بول دیا گیا ہے، سکھ آنا شروع ہو گئے اور ہندو آنا شروع ہو گئے اور عورتوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے شوہروں سے، بچیاں اپنے باپ اور بھائیوں سے کہا کرتی تھی، ہمیں جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ اتنی سخت اذیتیں دی جاتی تھی کہ باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کتنی بچیوں نے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے۔ بنارس سنی کانفرنس کے اندر 500 علماء کرام اور تقریباً 3000 مشائخ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اب پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ بھی گئے تو ہم علماء اہل سنت پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، شاعر تو بہت ہے لیکن آپ کی فکر کی جو بلندی ہے وہ اتنی ہے کہ آپ کی ایک فکر کے شعلے نے پورے برے صغیر کے مسلمانوں کے دل کے اندر جہاد کی آگ بھڑکا دی، ایسا کیوں ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے گن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطہر پر 1 کروڑ بار درود پاک پڑھا ہے۔ اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا، ایسا ہی نہیں ملتی ہے جب تک وہاں سے اشارے نہ ہوں، جب تک وہاں سے کرم نہ ہو۔ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسلامی قیادت عطا فرمائے، عاشقان رسول عطا فرمائے، ایسے لوگ عطا فرمائے پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرے داری کریں۔